सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व बिही नस्तईन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम शहरु रमज़ानल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नास वबय्यिनातिन मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान फ़मन शहिद मिनकुमुश शहर फ़ल्यसुम। हज़राते ख़वातीन और पसे पर्दा हमारी माएँ और बहनें, चूँकि रमज़ान की आमद है, इसलिए उसकी तैयारियों में मसरूफ़ होना, उसकी आमद से पहले और उस महीने में निज़ामुल औक़ात को मुरत्तब करना ताकि रमज़ान का महीना सही तरीक़े से गुज़र सके, ये भी ज़रूरी है। क्योंकि रमज़ान खालिस इबादत का महीना है, तिलावत कुरान का महीना है, और इबादत के ज़रिए से और तिलावत कुरान के ज़रिए से अल्लाह तबारक व तआला का कुर्ब नसीब होता है, अल्लाह तबारक व तआला का तक़र्रुब हासिल होता है। अगर आपको याद हो तो पिछले हफ्ते पिछली नशिस्त में कुरान की एक आयत पढ़ी गई थी, उसमें अल्लाह तबारक व तआला ने अपने बंदों और बंदियों को ये कहकर तसल्ली दिया था कि देखो भाई, ये रोज़ा रखना गरचे मुशक्क़त की चीज़ है, लेकिन इस मुशक्क़त के सवार सिर्फ तुम ही नहीं हो, बल्कि तुमसे माक़बल जितनी भी उम्मतें गुजरी हैं वो तमाम रोज़ा रखे हैं। जब वो लोग रोज़ा रख लिए हैं तो तुम्हारे लिए भी कोई मुशक्क़त की चीज़ नहीं है। अय्यामम मादूदा, बस गिनती के चंद थोड़े दिन हैं। तो अल्लाह की शफ़क़त और अल्लाह की मोहब्बत और अल्लाह किस कदर अपने बंदों से मोहब्बत करते हैं, आयत की इस जुज़िये में, इस पार्ट्स में वाज़ेह तौर पर नजर आता है। अय्यामम मादूदा, मेरे बंदों तुम्हें रोज़ा तो रखना है, लेकिन गिनती के चंद दिन हैं। मैंने इसकी तशरीह और तफसीर पिछले हफ्ते कई तरीक़ों से किया था आपके सामने। आज जो मैंने आयत पढ़ी है उस इजमाल की तफसील है। तो उसमें इजमाल क्या था कि थोड़े दिन, और थोड़े दिन कौन से दिन हैं? अल्लाह ने बताया शहरु रमज़ानल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन, तो जो थोड़े दिन है उसका मतलब पूरे रमजान का महीना है।
پورے رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنا ہے۔ رمضان کی خصوصیت کیوں ہے؟ اس لیے کہ رمضان المبارک کی ایک رات میں قرآن مقدس کا نزول ہوا ہے، قرآن کریم کا نزول ہوا ہے۔ لوح محفوظ سے لے کر آسمان دنیا تک، لوح محفوظ سے لے کر آسمان دنیا تک ایک ہی رات میں قرآن مقدس کو اللہ تبارک و تعالی نے نازل کیا، اور پھر آسمان دنیا سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر تک، آپ کے دل تک، حالات کے مطابق، واقعات کے مطابق وقفے وقفے سے اللہ اس کو نازل کرتے رہے، اور اس میں 23 برس لگے، 23 اس میں سال لگے۔ تو رمضان کی خصوصیت اس لیے ہے کہ رمضان کی نسبت کس سے ہے؟ رمضان کی نسبت قرآن مقدس سے ہے۔ قرآن کریم کی نسبت کی وجہ سے رمضان کی اہمیت بڑھ گئی ہے، اور رمضان کی اہمیت میں اضافہ ہو گیا ہے۔ نسبتوں کا بڑا خاص رول ہوتا ہے، نسبتوں کا بڑی خاص اہمیت ہوتی ہے۔ آپ دیکھیے، ایک ٹائلس ہے، ایک ماربل ہے، دکان میں آیا بکنے کے لیے، کوئی بندہ آیا، اس کو خرید کر کے ٹوائلٹ میں بیت الخلا میں لگا دیا، اور ایک بندہ آیا، اس کو خرید کر کے مسجد کے صحن میں لگا دیا، مسجد کے ممبر میں لگا دیا۔ تو دیکھو، ٹائل سے تو دونوں ہیں بھائی صاحب، تو کیا ٹوائلٹ میں آپ ننگے پاؤں جانا پسند کریں گے؟ بیت الخلا میں ننگے پاؤں جانا پسند کریں گے؟ نہیں پسند کریں گے، بلکہ چپل پہنیں گے، سلیپر پہنیں گے، اور پہننے کے ساتھ ساتھ جب بیت الخلا سے فارغ ہوں گے تو گرچہ چپل پہنے ہیں، جوتا پہنے ہیں، آنے کے بعد پھر پاؤں کو دھلیں گے آپ۔ اور وہی ٹائلس کہاں لگا ہے؟ وہی ماربل کہاں لگا ہے؟ مسجد کے در و دیوار میں لگا ہے، مسجد کے صحن میں لگا ہے۔ لیکن آپ چپل پہن کے جانا پسند کرو گے؟ کوئی جائے تو اس کو مؤذن پہلے مارے گا، اس کو بھگائے گا، پاگل بولے گا، گالی بکے گا کہ کم بخت تم آئے گندا کر دیے، مجھے دھلنا پڑے گا بھائی۔ یعنی جو عقل مند انسان ہے اس کو صحیح تصور نہیں کریں گے۔ دیکھو، چیز ایک ہی ہے، لیکن جگہ کی تبدیلی کی وجہ سے، جگہ کے بدلنے کی وجہ سے مقام میں اور اہمیت میں فرق پیدا ہو گیا۔ مارکیٹ میں کپڑا آیا، مارکیٹ میں کپڑا آیا، اس کپڑے کو انسان وضو کے ساتھ ہو وہ بھی، بغیر وضو وہ بھی، پاک ہو وہ بھی، ناپاک ہو وہ بھی، مسلمان ہے وہ بھی، غیر مسلمان وہ بھی، تمام لوگ اس کو چھو رہے ہیں۔ لیکن اگر اسی کپڑے کو سل کر کے قرآن کا جزو دان بنا دیا جائے، قرآن کا حصہ اور پارٹس بنا دیا جائے، تو اب پھر حکم یہ لاگو ہوگا کہ جس طریقے سے قرآن کو بغیر وضو کا چھونا جائز نہیں ہے، اسی طریقے سے جو کپڑا کل تک سب لوگ اس کو چھو رہے تھے، ٹچ کر رہے تھے، آج جب قرآن کے ساتھ اس کی دوستی ہو گئی ہے، قرآن کے ساتھ اس کی نسبت ہو گئی ہے، تو جو حکم قرآن کے لیے ہوگا وہی حکم اس کپڑے کے لیے بھی ہوگا، اور حکم یہ ہوگا اس کپڑے کو بھی، جزو دان کو بھی بغیر وضو کے کوئی انسان چھو نہیں سکتا۔ تو میں نے یہ بتایا آپ کو کہ قرآن کی نسبت کی وجہ سے، قرآن کے رشتے کی وجہ سے چیزوں میں فرق پیدا ہو جاتا ہے، مرتبے میں بڑھوتری پیدا ہو جاتی ہے۔ فرشتے تمام برابر ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام کیا ہے؟ سید الملائکہ ہے، تمام فرشتوں کے سردار ہیں۔ کون؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کو
لانے والے، قرآن کو نازل کرنے والے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی لانے والے حضرت جبرائیل علیہ السلام ہی ہیں۔ تو قرآن کی نسبت کی وجہ سے یہ مقام ملا ان کو کہ وہ فرشتوں کے سردار بن گئے۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں اور تمام انبیاء میں شریک ہیں، لیکن آپ کے قلب اطہر پر قرآن نازل ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء والمرسلین بن گئے، تمام نبیوں کے سردار بن گئے، تمام رسولوں کے سردار بن گئے قرآن کی نسبت کی وجہ سے۔ امتیں تمام آئی ہے، بنی اسرائیل ہے، حضرت داؤد علیہ السلام کی امت ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی امت ہے، موسیٰ علیہ السلام کی امت ہے، نوح علیہ السلام کی امت ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امت پیروی کرنے والے ہیں، متبع ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، امت محمدیہ ہے۔ لیکن ان تمام امتوں میں خیر امت کنتم خیر امہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار امتی تم بہترین امت ہو۔ کیوں؟ قرآن اس امت میں نازل کیا گیا، قرآن اس امت کے حصے میں نازل ہوا، اس لیے تمام امتوں کے مقابلے میں قرآن کی نسبت کی وجہ سے اس امت کا مقام و مرتبہ بڑھ گیا۔ اسی طریقے سے راتیں تمام راتیں برابر ہیں، لیکن شب قدر کا مقام سب سے بڑا ہے، شب قدر کا مرتبہ سب سے بڑا ہے۔ اس رات میں عبادت کو انسان کر لے تو بتا 1000 مہینے سے بھی زیادہ عبادت کرنے سے بہتر ہے۔ کیوں؟ قرآن ایک مقدس لوح محفوظ سے آسمان دنیا تک اسی رات میں نازل کیا گیا مکمل، تو قرآن کی نسبت کی وجہ سے اس رات کا مقام و مرتبہ بڑھ گیا۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے، جو قرآن پڑھے اور پڑھائے۔ دنیا کے لوگ اس کو ذلیل سمجھتے ہیں، دنیا کے لوگ اس کو حقیر سمجھتے ہیں، ارے وہ یہ قرآن کا جاننے والا ہے، قرآن کا حافظ ہے، امام ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ مجدہ سنا رہے ہیں، یہ سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں کہ تم میں سب سے بہترین، چاہے پاؤنڈور ہو، چاہے ملین ہو، چاہے بلین ہو، ان تمام میں اگرچہ حافظ قرآن فقیر ہے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، لیکن قرآن جیسی عظیم نسبت موجود ہے تو ان بلینروں سے، ان ملینروں سے اور ان جو ہے سو مہاجنوں سے اور ساہوکاروں سے اور دنیا داروں سے 1000 درجے کے بہتر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے پاس قرآن کی نسبت نہیں ہے، اور اس غریب فقیر کے پاس کیا ہے؟ قرآن کی نسبت موجود ہے۔ تو جن کے سینے میں حافظ قرآن ہوتا ہے، جن کی نسبت قرآن سے جڑ جاتی ہے اور جو قرآن کو رٹ کر کے یاد کر لیتے ہیں، وہ تمام انسانوں میں سب سے بہتر ہوتے ہیں، سب سے افضل ہوتے ہیں، سب سے اشرف ہوتے ہیں۔ اسی لیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص قرآن کو یاد کر لے وَعَمِلَ بِمَا فِيهِ، اور جو قرآن کے بتائے ہوئے احکامات ہے اس پر عمل کر لے، تو کیا فرمایا؟ البس والداہ تاجا یوم القیامہ، اس کے والدین کو، اس کے گارجین کو، اس کے سرپرست کو، اس کے پیرنٹس کو ایسا روشن تاج پہنایا جائے گا ضوءہ احسن من ضوء الشمس، جس کی روشنی، جس کی چمچماہٹ، جس کی چمکداری سورج کی روشنی سے بھی زیادہ ہوگی۔ آگے سنیے اللہ نے کیا فرمایا، لو کانت فی بیوتکم الدنیا، سورج وہ نہیں جو ہم سے کئی لاکھ میل کے دوری پہ ہے، سورج وہ نہیں جو ہم سے کئی لاکھ جو ہے میلوں کے دوری پر ہے، اگر سورج اپنے تاب میں ہو، اپنی جوانی میں ہو، اپنے شباب میں ہو، اپنی روشنی میں ہو، تو آپ کیا اس کو نگاہ بھر کے دیکھ سکتے ہیں؟ ہے کسی آنکھ میں طاقت جو دیکھ لے؟ آنکھیں چندیا جائیں گی صاحب، آنکھیں نیچے گر جائیں گی، دھندلا پن پیدا ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں جو روشن تاج پہنایا جائے گا
تو اس کی روشنی سورج سے زیادہ ہوگی، تو وہ سورج نہیں جو آپ سے میلوں دور ہے، وہ سورج نہیں، وہ سورج کی بات ہو رہی ہے۔ اگر وہ سورج تمہارے کمرے کے اندر اتر جائے، اگر وہ سورج تمہارے گھروں میں اتر جائے، اگر وہ سورج تمہارے بیڈ روم میں آ جائے، تو اس کی روشنی کیسی ہوگی، اس کی تمازت کیسی ہوگی، اس کا نور کیسا ہوگا؟ اس نور سے بھی کہیں زیادہ اس حافظ قرآن کے پیرنٹس کے سر پر جو تاج پہنایا جائے گا اس کی روشنی ہوگی۔ کیوں؟ قرآن کی نسبت کی وجہ سے ہے یہ، قرآن کی نسبت کی وجہ سے ہے یہ۔ اور حافظ قرآن کے بارے میں فضائل موجود ہیں، اس کا بھی بیان کرنے کا موقع نہیں ہے، انشاءاللہ کبھی اس نسبت سے آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا۔ بہرحال تو رمضان کی جو اہمیت ہے اور جو قدر و منزلت کیوں ہے؟ قرآن کی نسبت کی وجہ سے ہے کہ قرآن اسی مہینے میں نازل کیا گیا، اسی لیے اس کا مقام ہے، اسی لیے اس کا مرتبہ ہے، اس کے لیے اس کی اہمیت ہے۔ اور تمام مہینوں کا سردار کون ہے؟ رمضان المبارک ہے۔ تو جب رمضان جو ہے قرآن کا مہینہ ہے اور رمضان المبارک میں قرآن نازل کیا گیا ہے، اسی لیے اس مہینے میں خاص طور پر قرآن پڑھنے پڑھانے کا، قرآن سننے سنانے کا، قرآن کی تعلیم و تعلم کا خاص اہتمام فرمایا گیا ہے، خاص اہتمام رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ چنانچہ اسی نسبت سے آپ بخاری پڑھیں گے، مسلم پڑھیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو رمضان المبارک کے اعمال اور جو معمولات لکھے گئے ہیں، اللہ کے نبی کے بارے میں یہ ارشاد ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مقدس کو ہر مہینے ایک مرتبہ دور نکالا کرتے تھے۔ دور کسے کہتے ہیں پتہ ہے؟ دور کہتے ہیں ایک استاذ ہو، ایک شاگرد ہو، اور یہ شاگرد جو ہے استاذ کو الحمدللہ سے سورہ ناس تک سنائے منہ زبانی بغیر دیکھے ہوئے، اس کو کہتے ہیں دور۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پاس ہر مہینے ایک دور نکالا کرتے تھے، لیکن جب رمضان کا مہینہ آتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 دور نکالا کرتے تھے، ہر مہینے میں ایک دور اور رمضان میں 2 دور، یعنی 2 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل کو سناتے تھے اور ان کا قرآن بھی سنتے تھے۔ لہذا رمضان کی نسبت کی وجہ سے، رمضان میں قرآن کی اہمیت کی وجہ سے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ رمضان المبارک میں عام معمول سے ہٹ کر کے 2 دور نکالنے کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ تو رمضان کا قرآن کریم سے خاص تعلق ہے، خاص نسبت ہے۔ اس ماہ مبارک میں رمضان کی قدردانی بھی ضروری ہے اور عبادت بھی ضروری ہے اور قرآن کی تلاوت بھی ضروری ہے، قرآن میں تدبر بھی ضروری ہے، قرآن میں غور و فکر بھی ضروری ہے، قرآن کی تعلیم و تعلم بھی ضروری ہے، قرآن کا ترجمہ پڑھنا چاہیے، قرآن کی تفسیر پڑھنی چاہیے، اور موقع ملے تو آپ جو ہے سو 1 رکوع 5 رکوع 1 پارہ روزمرہ کے لحاظ سے اپنا ترتیب بنا لیجئے کہ مجھے روزہ بھی رکھنا ہے اور جو ہے سو اللہ نے توفیق بخشی عبادت بھی کرنی ہے اور تراویح بھی پڑھنی ہے، اور اس کے علاوہ جو ٹائم ملے گا خدمت کے ذریعے سے، کھانا پکانے کے علاوہ اور جو ٹائم ملے گا اس میں ہم ٹائم نکال کر کے کچھ وقت جو ہے سو قرآن کریم کی تلاوت کے لیے بھی نکالیں گے، اس لیے کہ رمضان میں کوئی روزہ رکھے صرف اور قرآن کی تلاوت نہ کرے، قرآن سے رشتہ نہ جوڑے، تو اس کا روزہ ادھورا ہے۔ اس کا روزہ کیا ہے؟ ادھورا ہے، مکمل نہیں ہے۔ مکمل روزہ جبھی ہوگا جب کہ انسان قرآن بھی پڑھے روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ میں۔ اللہ تبارک و تعالی نے رمضان کو کیسا محبوب بنایا ہے، کیسا بابرکت بنایا ہے، بہت ہی بابرکت بنایا ہے، ایسا بابرکت بنایا ہے کہ رمضان کے بارے میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، من صام رمضان
ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو شخص رمضان کا روزہ رکھے ایمان کی حالت میں، احتساب کی حالت میں، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے تمام پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ سبحان اللہ۔ ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو شخص رمضان کی تراویح پڑھے، رمضان کے شب میں یعنی رات میں قیام کرے اور عبادت کرے ایمان کے ساتھ، احتساب کے ساتھ، تو اللہ کیا کریں گے؟ اس پر بھی اس کے تمام پچھلے گناہوں کو بخش دیں گے۔ اور سنیے، ومن قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو شخص شب قدر کو جاگے، شب قدر کو جو ہے سو جاگ کر کے عبادت کرے اور تلاوت قرآن میں گزارے، اللہ کی عبادت میں گزارے ایمان کے ساتھ، احتساب کے ساتھ، تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ اس کے تمام پچھلے گناہوں کو بخشیں۔ ایمان کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالی کی عطا پر، جو اللہ کا ہدیہ ہے، اللہ کا تحفہ ہے، اللہ کے انعامات ہیں، اس پر یقین کامل ہو۔ جہاں میں روزہ رکھوں گا تو مجھے یہ ثواب ملے گا، یقین ہو، اللہ کی ذات سے یقین ہو۔ اور احتساب کا مطلب کیا ہے؟ احتساب کا مطلب یہ ہے روزہ ثواب کی نیت سے رکھا جائے، روزہ ثواب کی نیت سے رکھا جائے، اور ہر ایسی بری بات سے بچا جائے جس سے روزے کے ثواب میں کمی آ جاتی ہے، روزے کے ثواب میں کمی آ جاتی ہے۔ رمضان میں خیر کی توفیق، اللہ کی طرف سے خیر کی توفیق ہوتی ہے، اور اس مبارک مہینے کی برکت اللہ نے یہ رکھی ہے کہ اس کے آنے سے پہلے چاند دکھ گیا، پورے شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے، سرکش شیاطین کو بند کر دیا جاتا ہے، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے۔ اور اسی کی جو ہے سو برکت ہوتی ہے، اسی کی برکت ہوتی ہے کہ عام مہینوں کے مقابلے میں اس مہینے میں عبادت گزاروں اور روزے داروں کی جو ہے سو کیا بولتے ہیں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے۔ آپ تعجب کریں گے، میں نے سروے کیا اور معلوم کیا شراب کھانے والوں سے کہ میں بتاؤ کہ آپ یہاں شراب کس مہینے میں سب سے زیادہ کم بکتا ہے؟ سنیے گا محترم، آپ یہ بتائیے کہ شراب آپ کے یہاں سب سے کم کس مہینے میں بکتا ہے؟ تو شراب کا جو آنر تھا، مینیجر تھا، اس نے کہا کہ سب سے کم رمضان کے مہینے میں بکتا ہے، سب سے کم شراب رمضان کے مہینے میں بکتا ہے۔ کیا مطلب اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مسلمان جو ادنا درجے کا مسلمان بھی ہے، رمضان کی حرمت کی وجہ سے، رمضان کے احترام کی وجہ سے رمضان میں شراب نہیں پیتا، شراب پینے سے باز آ جاتا ہے، اس لیے رمضان میں شراب کم بکتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ سب سے زیادہ جو ریشو ہے اور کاؤنٹ ہے اور تعداد ہے مسلمانوں کے اندر ہے کہ سب سے زیادہ آبادی میں مسلمان حضرات زیادہ شراب پیتے ہیں، اس لیے رمضان میں شراب نہیں پیتے۔ اس لیے کیا ہے؟ شراب رمضان میں کم بکتا ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ چنانچہ اللہ کے نبی نے فرمایا اذا کان اول لیلۃ من شہر رمضان صفدت الشیاطین ومردت الجن، جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو شیطان اور سرکش جنات قید کر دیے جاتے ہیں اور جہنم کے سب دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، ان میں سے کوئی بھی دروازہ نہیں کھولا جاتا۔ وفتحت ابواب الجنہ فلم یغلق منها باب، اور جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، ان میں سے کوئی دروازہ بند نہیں کیا جاتا۔ اور ینادی منادیا یا باغی الشر یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر۔ سبحان اللہ جی۔ اور ایک آواز لگانے والا فرشتہ آواز دیتا ہے ہر رات کو
اے خیر کے طلبگار، اے اچھے کو تپانے والے، اے نیکی کرنے والے، آگے بڑھ آگے بڑھ آگے بڑھ، اللہ کو منا لے اللہ کو منا لے اللہ کو منا لے، اللہ کو راضی کر لے، عبادت کر، تراویح پڑھ، روزہ رکھ، قرآن کی تلاوت کر، ذکر و اذکار کر، صدقہ کر، خیرات کر۔ اے خیر کا طلب کرنے والے آگے بڑھ اور آگے بڑھ اور آگے بڑھ، اے برائی کا ارادہ کرنے والے، اے گناہ کا ارادہ کرنے والے، اے چوری کا ارادہ کرنے والے، اے بدنگاہی کرنے والے، پیچھے ہٹ پیچھے ہٹ پیچھے ہٹ پیچھے ہٹ۔ اور یہ فرشتہ کیا کرتے ہیں؟ رمضان کی ہر رات میں اللہ کی طرف سے یہ آواز لگاتے ہیں، یہ آواز لگاتے ہیں، وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ۔ اور اللہ کے لیے رمضان میں بہت سے لوگ جہنم سے آزاد ہوتے ہیں، اور یہ معاملہ ہر رات ہوتا ہے۔ فرشتوں کی یہ آواز اگرچہ کانوں سے سنائی نہیں دیتی، لیکن انسانی روح ضرور اس آواز کو محسوس کرتی ہے۔ اس لیے جب انسانی روح اس ندا کو، اس آواز کو محسوس کرتی ہے، اسی وجہ سے کیا ہے، عام مہینوں کے مقابلے میں عبادات ہو یا اعمال خیر ہو، اس کا انجام دینا زیادہ آسان اور سہل ہوتا ہے، کیونکہ ماحول اس طرح بن جاتا ہے، ماحول اس طرح بن جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی یہ انعامات عطا فرماتے ہیں امت محمدیہ کو۔ اور رمضان المبارک جو ہے کیسا بابرکت مہینہ ہے، اس کے ہر جزو میں، ہر وقت میں اللہ نے برکت رکھی ہے، اللہ نے خیر رکھا ہے، اللہ نے ایک مقام رکھا ہے۔ انسان چاہے ان راتوں میں اور ان اوقات میں اللہ سے قرب حاصل کر سکتا ہے، اللہ سے اپنی یاری لگا سکتا ہے، اللہ سے اپنی دوستی لگا سکتا ہے، اب اللہ کے یہاں اپنا مقام و مرتبہ لگوا سکتا ہے، پہچانوا سکتا ہے۔ خاص طور پر انسان جب بھوکا رہتا ہے، انسان جب پیاسا رہتا ہے، تو اس کا مقصد کیا ہے؟ صرف بھوکا رکھنا نہیں ہے، اس کا مقصد تو روحانی یہ ہے کہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے گی، تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے گی، تمہارے اندر عاجزی پیدا ہو جائے گی، تمہارے اندر انکساری پیدا ہو جائے گی، تمہارے اندر دوسروں کے تئیں ہمدردی اور خیرخواہی پیدا ہو جائے گی۔ میں نے بتایا تھا آپ کو، وہ شہر المواسات، یہ غمخواری کا مہینہ ہے، یہ ہمدردی کا مہینہ ہے، ایک دوسرے کے کام میں ہاتھ بٹانے کا مہینہ ہے، ایک دوسرے کے دکھ میں شریک ہونے کا مہینہ ہے۔ اور میں نے اس کو مثال سے بتایا تھا کہ آپ گھر میں عورتیں ہیں تو ایک دوسرے کا ہاتھ کس طرح بٹائیں، اس کو آپ سمجھیں۔ میں نے اس کو بیان کیا تھا پچھلے ہفتہ۔ جب انسان بھوکا رہتا ہے، پیاسا رہتا ہے، تو اس کے معدے میں ایک طرح کی بو پیدا ہو جاتی ہے، ایک طرح کی بو پیدا ہو جاتی ہے۔ وہ بو اور بدبو اگرچہ انسان اس کو برداشت نہیں کر سکتا، اگرچہ انسان اس کو برداشت نہیں کر سکتا ہے، اور انسان اپنے منہ کو بند کر لیتا ہے بدبو سن کر کے، لیکن اللہ تبارک و تعالی کو وہی بدبو اتنا پسند ہے، اتنا پسند ہے کہ حدیث مبارک کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، کہ روزے دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک عنبر سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ مشک عنبر سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ بتا کیسے بولتے ہیں مشک؟ ہرن کے نافے سے ایک خوشبو نکلتی ہے جس کا نام ہے مشک، بہت معطر ہوتی ہے، بہت خوشبودار ہوتی ہے، اور اسی سے خوشبوئیں بھی بنتی ہیں، اور اسی سے عطر بھی بنتے ہیں۔ مشک رزاری اسی سے بنتا ہے، مشک عطر اسی سے بنتے ہیں۔ تو اس خوشبو سے بھی زیادہ
اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک روزے دار کے منہ کی بدبو ہے۔ دیکھو بھائی کتنا ہے، تو ایک انعام تو یہ ہے، اور دوسرا انعام کیا ہے؟ وَتَسْتَغْفِرُ لَهُمُ الْحِيتَانِ حَتَّى يُفْطِرُوا۔ جو شخص بھی روزہ رکھتا ہے، جو بندیاں بھی روزہ رکھتی ہیں اللہ کے لیے، ان کے لیے سمندر کی مچھلیاں افطار کے وقت تک استغفار کرتے رہتی ہے۔ سبحان اللہ، ان کے لیے سمندر کی مچھلیاں افطار کے وقت تک استغفار کرتی رہتی ہے۔ سمندر میں مچھلیاں ہیں، بلوں میں جو ہے سو درندے ہیں، اور جو ہے سو مویشیاں ہیں، پرندے ہیں، یہ سب کیا ہے؟ ان کے لیے استغفار کرتے رہتی ہے۔ وَيُزَيِّنُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ كُلَّ يَوْمٍ جَنَّتَهُ۔ اور اللہ تبارک و تعالی ہر روز اپنی جنت کو آراستہ کر کے فرماتے ہیں، یعنی مزین کرتے ہیں۔ جس طرح آپ لوگ بھائی میک اپ کرتے ہیں، میک اپ آپ لوگ کرتے ہیں میک اپ، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی ہر روز جنت کو میک اپ کرواتے ہیں، ہر روز جنت کو آراستہ کرواتے ہیں، ہر روز جنت کو مزین کرتے ہیں، اور فرماتے ہیں یوشک عبادی الصالحون ان یلقوا عنہم المؤونہ ویصیروا الیک، کیا قریب میرے نیک بندے دنیا کی مشقت اپنے اوپر سے پھینک کر تیری طرف آئیں گے۔ ان قریب میرے نیک بندے دنیا کی مشقت اپنے اوپر سے پھینک کر تیری طرف آئیں گے۔ ابھی بتایا میں، چوتھا انعام یہ ہے وَتُصَفَّدُ فِيهِ مَرَضُ الشَّيَاطِينِ فَلَا يَخْلُصُوا فِيهِ إِلَى مَا كَانُوا يَخْلُصُونَ إِلَيْهِ فِي غَيْرِ۔ اور سرکش شیطان رمضان میں قید کر دیے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ رمضان کے زمانے میں ان برائیوں تک نہیں پہنچتے جن برائیوں کی طرف غیر رمضان میں پہنچ جاتے ہیں۔ اور پانچواں انعام یہ ہے وَيُغْفَرُ لَهُمْ فِي آخِرِ لَيْلَةٍ۔ اور رمضان کی آخری رات میں، یعنی چاند رات میں، ان کے لیے مغفرت کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ قیل یا رسول اللہ اہی لیلۃ القدر، کیا یہ مغفرت شب قدر میں ہوتی ہے؟ صحابہ نے سوال کیا، آپ نے فرمایا لا ولکن العامل انما یوفى اجرہ اذا قضى عمله۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، بلکہ دستور یہ ہے کہ کام ختم ہونے پر مزدور کو پوری اجرت سے نوازا جاتا ہے۔ تو مزدوری الگ ہے، مغفرت الگ ہے، اللہ کی طرف سے انعامات الگ ہیں، اور جو ہے سو یہ جو آخری رات میں روزے کے بدلے میں جو مغفرت کا انعام مل رہا ہے، یہ مزدوری ہے۔ یہ سبحان اللہ۔ تو ہر چیز کیا ہے، رمضان کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے بندوں کو عطا کر دیا جاتا ہے۔ اور یہ جو فرمایا گیا ہے کہ رمضان کے مہینے میں سرکش شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے، تو اس پر سوال یہ ہوتا ہے کہ بھائی بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں، مسلمان لوگ، جو رمضان کے شروع کے 5-6 دن تک پڑھتے بہت اچھے سے مسلمان بن جاتے ہیں وہ لوگ، اس کے بعد ایسا بدکتے ہیں کہ مسجد تک نہیں آتے ہو اور روزہ بھی نہیں رکھتے ہو، تو آپ کیسے کہہ دیے بھائی کہ شیطان جو قید کر دیے گئے ہیں؟ آپ کے گھر میں بہت سارے ایسے حضرات ہوں گے جو رمضان کے شروع کے 3-4 دن تو بہت اچھے ٹوپی لگائے رہیں گے اور کرتا پجامہ پہنے رہیں گے اور مسواک ہر وقت ان کے پیکٹ میں رہے گا، اور اذان ہوتے ہی پہنچ جائیں گے مسجد میں، اور افطار کے ٹائم سب سے آگے رہیں گے اور سحری میں سب سے پیچھے رہیں گے، ہے نا بھائی؟ تو کیسے کہو گے آپ کہ شیطان قید کر دیے گئے؟ ہاں یہ چیز ہے جی، کسی چیز کا لت لگ جانا، کسی چیز کے کرنے کا عادی بن جانا، کسی چیز کی عادت ہو جانا، اگر آپ چاہو گے ایک دن میں ختم ہو جائے
یہ مشکل ہے بھائی. رمضان سے ایک دن پہلے تک کوئی بندہ نماز نہیں پڑھ رہا تھا, کوئی بندہ قرآن اٹھا کے دیکھا نہیں تھا, کوئی بندہ جو ہے سو روزہ نہیں کبھی رمضان کے علاوہ کبھی رکھا ہو, کوئی بندہ جو ہے سو مسجد کا رخ نہیں کیا, اور اب چاند دکھا تو فوراً چاہو کہ آپ گناہ بھی چھوڑ دے, ٹی وی بھی چھوڑ دے, گانا بھی چھوڑ دے, پب جی بھی چھوڑ دے, اور لوڈو بھی چھوڑ دے, کرکٹ بھی چھوڑ دے, اور جوا بھی چھوڑ دے, اور یہ بھی چھوڑ دے. ایسا کیسے ہوگا صاحب جی؟ نفس جو ہے گناہ کر کر کے عادی بن گیا ہے, نفس جو ہے گناہ کر کر کے اس کا خوگر بن گیا ہے. تو آپ چاہو گے کہ رمضان کے ایک دن میں یا ایک مہینے میں سدھر جائے؟ بالکل سدھر جائے ہو, ایسا نہیں ہو سکتا ہے. بلکہ نفس جو ہے وہ شیطان سے بھی خطرناک ہے, نفس جو ہے وہ شیطان سے بھی خطرناک ہے. آپ سب عورتیں ہیں, مجھے تو یہ مثال بیان نہیں کرنا چاہیے, لیکن میں مثال دے رہا ہوں آپ کو, چونکہ یہ دینی نشست ہے اور اصلاحی مجلس ہے, اس لیے میں آپ کے سامنے مثال پیش کر رہا ہوں کہ نفس کتنا خطرناک ہوتا ہے. نفس جو ہے کتنا خطرناک ہوتا ہے. بھائی میوٹ آپ لوگ دبا لیجئے, آواز شور نہ کیجئے, ورنہ بات میں ختم کر دوں گا, کیونکہ سب لوگ سن نہیں پا رہے نا اس سے. ایک انسان تھا, اس کے سامنے جو ہے خچر تھا, خچر. اس انسان کو شہوت چڑھی, خواہش ہوئی, تو وہ کیا کیا, اس خچر کے ساتھ, اس گدھی کے ساتھ میں اس نے اپنا منہ کالا کیا, اور جب کچھ دیر کے بعد اس کی خواہش ٹھنڈی ہو گئی تو کہتا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ, شیطان نے دیکھو مجھ سے یہ کام کروا دیا, شیطان لعنت کر رہا ہے شیطان پر. تو ابلیس کھڑا وہیں تھا پاس میں, ابلیس وہیں پہ پاس میں کھڑا تھا. اس نے کہا واہ واہ واہ, گناہ کرے خود اور لذت کمائے خود, اور لعنت کرے شیطان پر, کہ مجھے ترس آتا ہے, مجھے ہنسی آتی ہے حضرت انسان پر, مجھے ہنسی آتی ہے حضرت انسان پر, گناہ کرے خود اور لعنت کرے شیطان پر. بھائی پتہ نہیں ڈسٹرب کر رہی ہو, پتہ نہیں آواز. تو انسان جو ہے سو نفس کی وجہ سے اور نفس کے اصلاح نہ ہونے کی وجہ سے, خواہشات پر چلنے کی وجہ سے اس کا نفس موٹا ہو جاتا ہے, اس کا نفس جو ہے سو خوگر ہو جاتا ہے گناہوں کا. تو آپ چاہو گے کہ بے شیطان میں بند کر دیے گئے ہیں تو انسان بالکل سدھر جائے, اللہ کا ولی بن جائے, تو ایسا نہیں ہو سکتا ہے. اس کے لیے آپ کو پورے سال گناہوں سے بچنا پڑے گا, اس کے لیے آپ کو پورے سال مسجدوں کا رخ کرنا پڑے گا, اس کے لیے آپ کو پورے سال بدنگاہی سے بد نظری سے بچنا پڑے گا, اس کے لیے پورے سال کانوں کو گانا سننے سے بچانا پڑے گا, اس کے لیے پورے سال ذکر و اذکار میں, عبادت اللہ میں, قرآن کی تلاوت میں آپ کو عادت بنانا پڑے گا. تب جا کر جب رمضان کا مہینہ آئے گا اور جب شیطان بند کر دیے جائیں گے, قید کر دیے جائیں گے, اور جو ہے سو جہنم کا دروازہ بند کر دیا جائے گا, جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے, پھر آپ کو تقویت ملے گی عبادات انجام دینے میں, پھر آپ کو مدد ملے گی مسجدوں کی طرف رخ کرنے میں, پھر آپ کو مزہ آئے گا روزہ رکھنے میں, پھر آپ کو سرور ملے گا تراویح کی نماز پڑھنے میں, پھر آپ کو لذت و محسوس ہوئے گی, لطف و سرور محسوس ہوگا. کس میں افطار کے ٹائم میں بھی اور سحری کے ٹائم میں بھی. یہ ہے اس کا مطلب, سمجھے؟
تو اپنے ذہن کو پورے سال گناہوں سے بچانا ہوگا، اپنے نفس کو اس کے متعدد تقاضوں کے مطابق چلنے سے روکنا ہوگا پورے سال، تب جا کر کے آپ کو مزہ آئے گا رمضان کا مہینہ گزارنے کے تعلق سے۔ اللہ نے بیان کیا لعلکم تتقون، تم روزہ اس لیے رکھو تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اس سے نفس ٹوٹتا ہے روزہ رکھنے سے، اور انسان اللہ کا ولی بن جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا اللہ کے نبی نے یا معشر الشباب علیکم بالباءۃ، اے نوجوانوں کی جماعت تم پر نکاح کرنا لازم ہے۔ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، اس لیے کہ نکاح جو ہے نگاہ کو پست کرتا ہے، نگاہ کو نیچے رکھتا ہے۔ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، اور تمہارے پرائیویٹ پارٹس کو، تمہاری شرمگاہوں کی حفاظت کرتا ہے، حرام کاریوں سے بچاتا ہے۔ اور کہا وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ، کہ جو شخص جو ہے سو نکاح کرنے پر قادر نہیں ہے، کیا مطلب مہر کی طاقت نہیں رکھتا، بیوی کو کھلانے کی طاقت نہیں رکھتا، بیوی کو چھت دینے کی طاقت نہیں رکھتا، بیوی کو جو ہے سو اس کے حقوق زوجیت ادا کرنے کی طاقت رکھتا تو ہے، لیکن یہ سب چیزیں رکھتا نہیں ہے، کیا نان و نفقہ، کھانا پینا، چھت گھر نہیں رکھتا، اور جو ہے سو مہر کی طاقت نہیں رکھتا، اس کے لیے فرمایا اپنی شہوت کو توڑنے کے لیے، اپنی خواہش کو توڑنے کے لیے روزہ رکھو۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ تو کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو شخص حقوق زوجیت ادا کرنے پر قادر تو ہے لیکن وہ مہر دینے کی طاقت نہیں رکھتا، اور بیوی کو کھلانے کی طاقت نہیں رکھتا، اب بیوی کو گھر دینے کی طاقت نہیں رکھتا، تو اس پر اب کیا ہے کہ لگاتار روزہ رکھے، لگاتار روزہ رکھے، لگاتار روزہ رکھے۔ ایسا نہیں کہ روزہ رکھتے رکھتے قبر تک پہنچ جائے، ایسا نہیں کہ روزہ رکھتے رکھتے قبر تک پہنچ جائے، ایسا نہیں ہے بھائی صاحب، بلکہ روزہ اس طرح رکھے اس کی خواہش ٹوٹ جائے، اس کی شہوت ماند پڑ جائے، کمزور پڑ جائے۔ لیکن کیسے؟ افطاری میں بھی خوب کھا رہے ہیں، یہ مسلم، یہ مرغا، یہ بریانی، یہ پلاؤ، اور یہ فروٹس، اور یہ جو مشروبات، اور یہ جوس اور وہ جوس، اور افطاری سے سحری تک 5 ٹن کھانا کھائیں گے، اور سحری میں پورے حلق تک ڈھکار کھٹے کھٹے آئیں گے۔ ارے بھائی، تو اس سے شہوت کم پڑے گی کیا آپ کی؟ اس سے تقوی پیدا ہوگا؟ اس سے تقوی نہیں پیدا ہوگا صاحب، اس سے اور جوش بھڑکیں گے، اس سے اور خواہش بھڑکے گی۔ ہاں، افطار جو ہے اتنا کریں کہ زندہ رہ سکے، سنت پر عمل ہو سکے۔ سحری اتنا کریں کہ آپ روزے میں کمزوری پیش نہ، آپ روزے میں کمزور نہ پڑ جائیں، بہت زیادہ نہ کھائیں، بہت زیادہ نہ پئیں۔ اور سحری انسان کو کرنا چاہیے، کیوں؟ اس لیے سحری میں اللہ نے برکت ڈالی ہے، برکت رکھی ہے۔ اللہ نے سحری میں برکت رکھی ہے، اور اس کا جو ثواب ہے، روزے کا جو ثواب ہے، اتنا ثواب اس کا، اتنا ثواب ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا
कुल्लु अमल इब्न आदम युदाअफुल हसना बिअश्रि अम्सालिहा इला 700 ज़इफ़िन। आदमी के हर अमल का अज्र 10 नेकी से 700 गुना तक बढ़ा दिया जाता है। 10 नेकी से कोई भी इंसान कुरान का एक हर्फ इंसान पढ़े, अलिफ लाम मीम, तो उसमें इंसान को 30 नेकियां मिल गई। अलिफ में 10 नेकी, लाम में 10 नेकी और मीम में 10 नेकी, 30 नेकियां मिल गई। और कोई इंसान ज़कात दे, सदका दे, तो उसमें अल्लाह ने फरमाया 700 गुना तक उसको बढ़ा दिया जाता है। इल्ला सौम, इल्ला सौम फ़इन्नहु ली, सुब्हानल्लाह, व अना अज्ज़ी बिही यदअु शहवतहु व तआमहु मिन अजलि लिस्साइम फरहतान। अल्लाह के नबी ने कहा, अल्लाह ताला फरमाने लगा नबी से, हर इंसान का अमल की नेकी जो है 10 से लेकर 700 गुना तक है, लेकिन रोजे का सिवाय रोजे का ऐसा नहीं है। रोजे का जो है बदला सिर्फ और सिर्फ मैं अल्लाह तबारक व तआला खुद दूंगा। हर अमल का अज्र नेकी की शक्ल में, और रोजे का अज्र क्या है? अल्लाह खुद तय फरमाएंगे, अल्लाह खुद देंगे। क्यों? व अना अज्ज़ी बिही यदअु शहवतहु, मेरे वजह से मेरे बंदे ने अपनी ख्वाहिश छोड़ा, अपनी बीवी से लुत्फ़ अंदोज होने से रुका रहा। व तआमहु, और मेरी वजह से, मेरे हुक्म की वजह से खाने और पीने को छोड़ा रखा और रुका रहा। इसकी वजह से क्या है कि रोजेदार को मैं अपने खुद से बदला दूंगा। और अल्लाह के नबी ने कहा लिस्साइम फरहतान। अरे भाई, जो ये माइक है, आवाज जो है ना, उसके बगल में एक माइक है, ठीक है, उसको दबा दीजिए। जो बीच में दाएं तरफ बाएं तरफ उसके बीच में जो है, उसको दबा दीजिए आप। हंसी भाई छुपा कर रखिए हंसी को आप। बहरहाल लिस्साइम फरहतान, जो भी रोजेदार है उसके लिए 2 खुशियां हैं, उसके लिए 2 खुशियां हैं। फरहतुन इंद फित्रिही, एक उसके इफ्तार के वक्त है। कैसा? पूरे दिन इंसान भूखा प्यासा रहता है, और जब इंसान इफ्तार के टाइम में ठंडा लस्सी, ठंडा पानी पी लेता है, ठंडी शरबत पी लेता है, कैसा तरोताजगी महसूस होती है, कैसा लुत्फ मिलता है, कैसा सुरूर मिलता है, कैसी खुशी मिलती है। अल्लाह के नबी कह रहे हैं, अच्छा जो रोजेदार नहीं है और इफ्तारी करना उनको है, वो इफ्तारी टाइम में घर पहुंच जाएंगे, टोपी लगाएंगे और वजू करेंगे और इफ्तार में बैठ जाएंगे, लेकिन रोजा नहीं रखें, उनको वो ये खुशी नहीं मिलेगी। उन हजरात को ये खुशी नहीं मिलेगी जो खुशी एक रोजेदार मर्द और औरत को मिलेगी जब वो ठंडा पानी पीता है और अपने रोजा इफ्तार करता है, उसे खुशी मिलती है। वफ़रहतुन इंद लिक़ाइ रब्बिही, और एक खुशी जब अपने परवरदिगार से मुलाकात करेगा, जब अपने परवरदिगार से मुलाकात करेगा उस वक्त उसे खुशी मिलेगी। तो ये जो खुशियां हैं, ये जो नेमतें हैं, अल्लाह तबारक व तआला रोजे की बदौलत हमें नसीब अता फरमा रहे हैं, इसकी कदर करना चाहिए। और फिर रोजे के कुछ आदाब भी बयान किए गए। वइज़ा कान यौमु सौमि अहदिकुम फला यरफथ वला यस्खब फइन साब्बहु अहदुन औ क़ातलहु फलयक़ुल इन्नी इम्रुउन साइम।
کہ جب کسی انسان کا روزہ ہو، جب کسی انسان کا روزہ ہو تو وہ بری بات زبان سے نہ نکالے، گالی نہ بکے، گالم گلوچ نہ کرے، اور جب کوئی اسے برا بھلا کہے یا اس سے جھگڑا کرے تو اسے جواب دے دے کہ میں دیکھو بھائی میں تو روزے دار ہوں، میرا روزہ ہے، میں تمہیں تمہارے منہ کو نہیں لگتا۔ کتنی ایسی عورتیں ہیں، کتنے ایسے مسلمان ہیں جو روزے دار بھی ہیں اور مسجدوں کے اندر لڑائی کر رہے ہیں، مسجدوں کے اندر گالم گلوچ کر رہے ہیں۔ میری آنکھیں ناکارہ آنکھوں نے خود دیکھا ہے، مسجدوں کے اندر افطار کے عین ٹائم میں جب روزہ چڑھا تو گالم گلوچ کر رہے ہیں۔ کتنی عورتیں ایسی ہیں جو گھروں میں لڑائی کرتی ہیں، ان کو ایک دوسرے سے بناؤ نہیں ہے اور ایک دوسرے سے لڑائی کرتی ہیں، روزے کو کاٹنے کے لیے غیبت کرتے ہیں، چغلیاں کرتے ہیں، ایک کے بعد کو دوسرے کے پاس پہنچاتے ہیں، کان بھرتے ہیں۔ یہ سب کیا ہے؟ روزے کے منافی عمل ہے، اس سے انسان کے روزے میں کمی آ جاتی ہے، اس سے انسان کے روزے میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔ بس ایک واقعہ سن لیجیے، واقعہ کہ روزے کی حالت میں زبان کو کس قدر غیبت سے، چغلی سے انسان کو بچانے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام حضرت عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، فرماتے ہیں کہ دو عورتوں نے روزہ رکھا تو ایک شخص نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر عرض کیا کہ اللہ کا رسول، یہاں دو روزہ دار عورتیں پیاس کے مارے موت کے دہانے تک پہنچ گئی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے اعراض فرمایا اور خاموش رہے۔ اس نے پھر یہی بات دہرائی اور غالباً یہ بھری دوپہر کا وقت تھا۔ اس نے عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی، قسم بخدا وہ دونوں عورتیں مرنے کے بالکل قریب پہنچ چکی ہے۔ مقصد تھا کہ آپ انہیں افطار کی اجازت دے دیں۔ آپ نے ان دونوں عورتوں کو بلانے کا حکم دیا، چنانچہ وہ دونوں حاضر ہو گئیں۔ راوی فرماتے ہیں کہ پھر ایک پیالہ یا ٹب لایا گیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں میں سے ایک سے فرمایا کہ اس میں قے کرو، اس میں الٹی کرو، تو اس نے پیپ یا خون اور گوشت کی قے کی یہاں تک کہ آدھا پیالہ بھر گیا۔ پھر آپ نے دوسری عورت کو قے کرنے کا حکم دیا، چنانچہ اس نے بھی پیپ اور خون اور تازہ گوشت کی قے کی حتیٰ کہ پیالہ بھر گیا۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ ان دونوں عورتوں نے حلال پر روزہ رکھا، حرام بات پر افطار کیا، یہ دونوں پاس بیٹھ کر لوگوں کا گوشت کھاتی رہی، یعنی غیبت کرتی رہی۔ ارے غیبت کرنے والے کو قرآن میں کیا کہا گیا ہے؟ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانے والا ہے غیبت کرنے والا۔ جو شخص غیبت کرتا ہے کرتی ہے، غیبت مطلب کیا ہے کہ کسی کے غائبانے میں ایسی بات کہنا کہ اگر وہ سن لے تو اسے برا معلوم ہو، اسے تکلیف ہو، یہ غیبت ہے۔ تو جو شخص کسی کی برائی بیان کرتا ہے اس کے غائبانے میں، تو ایسا ہے گویا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا تازہ گوشت کھا رہا ہے۔ استغفر اللہ ربی، اتنا قبیح عمل ہے، اتنا برا یہ عمل ہے۔ اور ہم عورتوں کا اور مردوں کا اور آج کے معاشرے میں یہ بات بالکل عام ہو چکی ہے، روزہ کاٹنے کے لیے، دن کاٹنے کے لیے، ٹائم پاس کرنے کے لیے بیٹھ گئے اور جیسے اس کی چغلی، اس کی برائی، اس کی غیبت، وہ فلانا ایسا تھا، ڈھکنا ایسا تھا، وہ ایسی تھی، وہ ایسا تھا، ایسا کر کر کے پورے ٹائم کو برباد کر دیتے ہیں، روزے کو بھی خراب کر ڈالتے ہیں۔ تو ان عملوں سے انسان کو گریز کرنا چاہیے،
انسان کو پرہیز کرنا چاہیے. سمجھیے بات کو. اور پھر جو خاص طور پر جو انسان روزہ رکھتا ہے افطار کے ٹائم میں اس کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا ثلاثۃ لا ترد دعوتهم، 3 شخصوں کی دعائیں رد نہیں کی جاتی. نمبر 1 الصائم حین یفطر، روزے دار کی دعا افطار کے وقت. والامام العادل، عادل بادشاہ کی دعا. ودعوت المظلوم، اور مظلوم کی دعا. اور ہم کیا کرتے ہیں عورتیں کیا کرتے ہیں؟ خدمت کرنے میں، کھانا بنانے میں، افطاری ترتیب دینے میں، پروسنے میں. حتیٰ کہ مجھے دیکھنے میں باتیں آئی، سننے میں باتیں آئی ہے کہ افطاری ابھی لگا بھی نہیں ہے اور افطاری کا سامان اور کھانا لاتے اذان بھی اسی میں ہو گئی. اور جو بیچاری کچن میں کام کر رہی تھی وہ کچن میں ہی کیا کر رہی ہے؟ وہ کھانے کو مرتب کر رہی ہے. ٹھیک ہے، آپ خدمت کر رہے ہیں، آپ کھانا پکا رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں. شوہروں کو یہاں پر نرم مزاجی دکھانی چاہیے، گھر کے مردوں کو بھی یہاں پر خوش اسلوبی دکھانی چاہیے، اور اپنی بیوی کے، اپنے ماں کے، اپنی بہن کے جو ہے سو ہاتھ بڑھانا چاہیے، تاکہ جو بیچاری وہ کام کر رہی ہے اس کا کام ہلکا ہو. اور افطار سے پہلے کم سے کم 15 منٹ پہلے وہ اپنے افطار سے، کھانا لگانے سے فارغ ہو جائے. اور افطار کے جو ہے سو 15 منٹ پہلے، 5 منٹ پہلے تمام لوگ دسترخوان میں بیٹھ جائے اور اللہ کی حضور دعا کرے. اس لیے کہ جو دعا آپ اس وقت کریں گے ہمیشہ قبول ہوگی، رد نہیں کی جائے گی. مجھے چونکہ اور بھی کچھ باتیں اس تعلق سے کرنی تھی، لیکن چونکہ اتنی آوازیں بھائی یہاں پہ آ رہی ہے، شور شغب ہو رہا ہے کہ مجھے ڈائیورٹ ہو رہا ہے، ذہن ڈائیورٹ ہو جا رہا ہے اور بات کرنے میں مزہ بھی نہیں آ رہا صاحب. اس لیے کہ یہ موقع ملا تو انشاءاللہ العزیز آپ کے سامنے تفصیلی طریقے سے گفتگو کی جائے گی انشاءاللہ. سحری کے ٹائم میں خاص دھیان رکھا کریں آپ حضرات کہ سحری کا ٹائم دیکھ کر کے ہی سحری ختم کیا کریں. بعض عورتوں کے ذہن میں یہ باتیں ہوتی ہے کہ اذان کے وقت تک سحری کا ٹائم رہتا ہے، لہذا کوئی اٹھا ہے اذان ہوتے تو یہ کہتے ہیں اس سے کہ بھائی بیٹا پانی پی لو، جلدی کھا لو، کیونکہ اذان کے وقت تک، اذان ختم ہونے تک کیا ہے وقت رہتا ہے سحری کا. ایسا نہیں ہے، بلکہ اذان جو ہے سحری کے وقت ختم ہونے کے بعد دی جاتی ہے. اور جو شخص اس وقت سحری کرے گا، اس وقت پانی پیے گا اذان ہوتے تو اس کا کیا ہے؟ روزہ نہیں ہے. اور میں اس پہ مؤذنوں کو بارہا تنبیہ کرتا ہوں، یہاں بھی کیا ہوں، چترا میں بھی کیا تھا، اور جہاں موقع ملتا میں بتاتا رہتا ہوں. جیسے ہی آپ جو سحری کا ختم ٹائم ہے اس سے 3 منٹ پہلے اعلان کر دیں بھائی سحری کا وقت ختم ہو چکا، آپ سحری نہ کریں. اور جیسے ہی 3 منٹ گزرے آپ اذان پڑھ دیجئے، کیونکہ جب اعلان کریں گے آپ تو کسی کے منہ میں گٹکا ہے، کسی کے منہ میں پان ہے، کسی کے لبے میں چائے ہے، اور کوئی پانی پینا چاہ رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کھینی کھا رہا ہے، کرتے ہیں لوگ بھائی گھر میں. تو وہ 3 منٹ میں کلا کلی کر کے فارغ ہو جائے اور اذان ہوتے وقت چاقو شوبت ہو جائے وہ شخص. تو امید ہے کہ آپ حضرات ان باتوں کا خاص خیال رکھیں گے. اور رمضان کے تعلق سے جو قرآن کے ساتھ نسبت رمضان کو ہے تو قرآن کو بھی تلاوت کریں گے، قرآن سے بھی محبت جوڑیں گے، قرآن کو بھی دیکھیں گے. اور موقع ملے تو قرآن کو پڑھیے، اور 1 پارہ پڑھیے، آدھا پارہ پڑھیے، 1 پاؤ پڑھیے، جتنا وقت ملے آپ کو روز کی عادت بنا لیجیے. ہم کو وقت نکال کے قرآن کی تلاوت کرنا ہے، قرآن پڑھنا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کے بارے میں فضیلتیں بیان فرمائی ہیں، اہمیتیں بیان فرمائی، اس کو پیش نظر رکھیے تاکہ آپ کو روزہ رکھنے میں اور روزے کی عبادت انجام دینے میں مزہ آئے گا، سرور ملے گا، لطف ملے گا. اور ان چیزوں کو بار بار پڑھیے، ایک بار نہیں. آپ نے سن لیا اس کو ریکارڈ کر لیجیے، آپ اس کو سنیے بار بار. سننے سے چیزیں ذہن میں بیٹھتی ہے، اور جب چیزیں بیٹھتی ہے تو پھر اس کو کرنے میں مزہ آتا ہے، چونکہ اس کی اہمیت ذہن میں بیٹھ چکی ہے. دیکھیں کہ ہم رسمی طور پر کسی چیز کر رہے ہیں،
اور ایک تحقیق شدہ چیز ہے کہ ہاں بھائی اس میں یہ ثواب ہے، اس کی یہ فضیلت ہے، اس کی یہ اہمیت ہے، اس کو کرنے میں مزہ دوبارہ ہو جاتا ہے۔ اور خاص طور پر روزے کی حالت میں غیبت نہ کریں، چغلی نہ کریں، کسی کی برائی نہ کریں، گالم گلوچ نہ کریں، عورتوں میں جو لڑائی ہوتی ہے آپس میں گھروں میں اس کو بالکل نہ کریں، ہاں اس سے بالکل دور رہیں، ایک دوسرے کا ساتھ دیں، ایک دوسرے کا ہاتھ بٹائیں، ایک دوسرے کے جو کام میں شرکت کریں، ایک دوسرے کو کے لیے خیر خواہ ہو کہ آپ آرام کر لیجئے، میں بھی کام کر دیتی ہوں، ابھی جب وہ بولے کہ نہیں آپ آرام کر لو میں کام کر دیتی ہوں، تم یہ کام کر لو میں یہ کام کر لیتی ہوں، کام کو تقسیم کر لے، کام کا بٹن ایک ہی پر نہ جائے، کس طریقے سے آپ کریں گے انشاءاللہ العزیز تو رمضان کے پورے مہینے آپ کو صحیح سے گزرے گا اور اس کو کرنے میں مزہ بھی آئے گا، اور تقویٰ کی جو اس کی علت و حکمت ہے وہ تقویٰ بھی آپ کے اندر پیدا ہوگا۔ اور لڑائی سے گریز کرنا ہے۔ میں جب بچپنا ہمارا تھا چترا میں 2 گھرانے تھے، میں نام تو نہیں لوں گا، ہمارے گھر کے سامنے تھے، اور رمضان میں ہی جب ہم لوگ سحری کیے اور نماز پڑھ کے لیٹے، او بھائی لڑائی شروع، میاں بھی لڑائی ہو رہی ہے اور تلوار نکالتے، تلوار تو ان کے پاس تھا نہیں لیکن تلوار نکال کے آ رہا ہوں میں، اور افطاری کے ٹائم میں، اور لڑکے ہمارے دوست لوگ اتنے کم وقت تھے، وہ لوگ بڑا بدماش لوگ تھے وہ لوگ، تو لڑائی میاں بیوی میں، کبھی گودیا میں آپس میں لڑائی، خوب لڑائی، تو ان سب چیزوں کو نہیں کرنا ہے، ان سب چیزوں کو گریز کرنا ہے، پرہیز کرنا ہے، اور خالصۃ اللہ کے لیے اس رمضان کو گزارنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے بھی رمضان کو باعث نجات بنائے، آپ کے لیے بھی باعث نجات بنائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری کئی سنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو مائک پتہ نہیں جن کو میوٹ دبانا ان کو بتا دیجیے میوٹ دبتا کیسے ہے، یہ بات کرنے دیتے نہیں بھائی لوگ۔